المتقین الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم له منکرون۔ ان آیات میں اللہ پاک نے متقین کی دو صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ہر وقت اللہ پاک سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ قیامت کے قائم ہونے سے اور قیامت والے دن کے حساب و کتاب سے اور اللہ پاک کی پیشی سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ خوف خدا پر بات تقریباً مکمل ہو گئی۔ اب یہ جو فکر آخرت ہے اس پر بات شروع ہے۔ تین باتیں اب تک بیان ہو چکی ہیں، چوتھی بات جو آج عرض کرنی ہے اور وہ تھوڑی سی لمبی بھی چلے گی، وہ یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت پر اور اللہ کے آخری پیغمبر کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ جو قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہا۔ ہماری جو عملی زندگی ہے نا، اس کو دیکھنے والا کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس بندے نے کبھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اس کے دل میں پیشی کا خیال ہے۔ عملی زندگی ہمارے اس عقیدے کو جھٹلاتی ہے، اور ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے، مجلس میں دعوت ہے، دسترخوان کے اوپر کھانا لگایا گیا، تو جب لوگ کھانے کی تیاری انہوں نے کی تو وہ کہتا ہے بھائی خبردار اس کھانے میں زہر ملی ہوئی ہے۔ تو سارے لوگ، دہشت گردی کا زمانہ ہے، سارے لوگ ڈر گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ کیا کر لیے، کھینچ لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود کھانا شروع کر دیا، سارے لوگوں کو روک کر کے خود اس نے ابتدا کی اور پلیٹ میں ڈال کے شروع کر دیا۔ تو لوگ کیا کہیں گے بھی وہ جو دعویٰ اس نے کیا تھا نا، ہمیں ڈرا رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ عمل جو ہے نا، اس کے قول کی کیا کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ ایک آدمی ایک راستے پر جاتا ہے اور کہتا ہے، دوسروں کو روکتا ہے کہ اس راستے پر مت جاؤ، اس راستے میں رات کا وقت ہے، ڈاکو ہیں، راستہ لٹتا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور خود موٹر سائیکل لے کے اسی راستے پر چل پڑا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہماری عملی زندگی ہے نا، وہ اس ہمارے دعوے کی کیا کر رہی ہے، تردید کر رہی ہے۔ وہاں ہمیں دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں، نہ مرنا ہے، نہ اللہ کے سامنے کبھی کیا ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ تو اس کے ویسے تو بہت سارے بنیادی اسباب ہیں، لا علمی بھی اس کا ایک بنیادی سبب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ اگر یہ جو قاری صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، جیسے آپ انگلش کے ماہر ہیں، تراویح میں قرآن سنتے ہیں، نماز میں قرآن سنتے ہیں، اگر عربی سے بھی کوئی شدھ بدھ ہوتی تو آپ کا دل دہل جاتا کہ قرآن قیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس کا جو بنیادی سبب ہے نا، ایک تو
لا علمی تو ہے ہی ہے، بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین نہیں آ رہا۔ جیسے دنیاوی اسباب پر یقین ہے نا، ایسے قیامت کے قائم ہونے پر اور قیامت کے حالات پر یقین نہیں۔ جیسے یہ یقین ہے کہ بچہ اگر سکول نہیں جائے گا، کالج نہیں جائے گا، یونیورسٹی نہیں جائے گا تو اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، بڑے ہو کر کے جو ہے نا ٹھوکریں کھائے گا۔ تو ہم جو کچھ بھی کرے زبردستی بچے کو لائن پر لگاتے ہیں۔ جیسے یہ یقین ہے کہ اگر یہ ٹیوشن پڑھنے نہیں جائے گا تو امتحان میں فیل ہو جائے گا، جیسے یہ یقین ہے کہ اگر ہم جو ہے نوکری پر دفتر میں نہیں جائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد چھٹی ہو جائے گی بھائی۔ تو جیسے دنیا کی نفع نقصان پر ہمارا کیا ہے، یقین ہے، ایسا یقین آخرت کے بارے میں پیدا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اللہ پاک چونکہ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں اور اس کی جو فطرت ہے اللہ سے بہتر اور کون جانتا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے انسان کے دل میں آخرت کا یقین پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بندہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، کسی ایسے ماہر عالم کا لکھا ہوا ترجمہ، جو ترجمہ انہوں نے لکھا کس کے لیے، عوام الناس کے لیے۔ اس پر تو کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، سمجھدار جو لوگ ہیں وہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو پروفیشنل قسم کے لوگ نہیں ہیں، یعنی جن کی یہ لائن نہیں ہے، انہوں نے جو قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیریں لکھی ہیں نا، وہ تو گمراہی کا، ضلالت کا، بھٹکنے کا سبب ہے، وہ تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان کی وجہ سے کئی غلط باتیں بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان غلط باتوں کا نکالنا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی ایسے پروفیشنل قسم کے آدمی جن کی پوری زندگی قرآن و حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے میں کیا ہوئی ہے، گزری ہے، اور انہوں نے بھی دو قسم کی تفسیریں لکھی ہیں۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں جو علماء کے لیے، ان کو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہر علم و فن کے لیے مطلوبہ استعداد ہے نا، تو مطلوبہ استعداد قرآن و حدیث کے لیے بھی ہے، تو وہ تفسیریں تو علماء کے لیے ہیں بھائی۔ لیکن کچھ علماء نے محنت کر کے سادہ الفاظ میں، سادہ زبان میں عوام الناس کے لیے بھی لکھی ہیں۔ وہ تفسیر آدمی شروع سے لے کر آخر تک قرآن پاک کا ایسا ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا کیا کرے، باقاعدہ وقت نکال کر کے مطالعہ کرے کہ قرآن کہتا کیا ہے بھائی، تو پھر آدمی کے دل کی دنیا میں تبدیلی آئے گی، انقلاب پیدا ہوگا بھی ہونے والا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موت کے بعد کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں عالم غیب میں ہیں بھائی۔ اگر پتہ چل جائے کہ کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ابھی ہمارے سبق میں یہ حدیث گزری، لو اعلم ما تعلمون لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو بات میں جانتا ہوں نا، وہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اور تم جاننے لگو تو تمہاری ہنسی بند ہو جائے، ولبکیتم کثیرا، رونا کثرت کے ساتھ تم کیا کر دو، شروع کر دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قبر میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ انسانوں اور جنات کے علاوہ دنیا کی ہر زیرو چیز سنتی ہے، جانوروں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر کے اوپر سوار تھے اور دو قبر والوں کے پاس سے گزرے تو آپ کا خچر بدکا، خچر نے آواز سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو قبر والے ہیں، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، چھوٹی سی چیز تھی، اگر کوشش کرتے تو بچ سکتے تھے۔ ایک کو تو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، معمولی سی بات ہے۔
اب یہ جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں پینٹ پہن کر کے، تو یہ کہاں بچتے ہیں؟ اور دوسرا جو تھا وہ عمل آخر یمشی بن نمیمہ، چغل خور تھا، چغل خوری کی وجہ سے تو ان جانوروں کو بھی یہ سنائی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا انسان اور جنات کے علاوہ ان سب کو یہ سنائی دیتا ہے، اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ قبر میں مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ جیسے جانوروں کو سنائی دیتا ہے تمہیں بھی سنائی دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ ایسا ناقابل برداشت ہے کہ تم مردے جب دفن کرنا ہی چھوڑ دو، اس لیے میں یہ اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں پردہ غیب میں ہیں بھائی۔ حدیث میں آتا ہے میت کو جب چارپائی کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر کے چلتے ہیں تو کہتے ہیں یا ویلا آئین تذہبون، کہاں مجھے لے کے چل پڑے۔ اگر جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی جلدی پہنچاؤ، اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہاں مجھے لے، اور اس کی یہ آواز بھی ساری دنیا سنتی ہے سوائے انسانوں کے اور جن۔ تو بھائی قرآن پاک کو، احادیث کو، اسی طرح حدیث کی کتابیں وہ کچھ لوگ علماء نے عوام الناس کے لیے لکھی، معارف الحدیث ہے، قرآن پاک کی تفسیر معارف القرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آج کل ترجمہ چل رہا ہے، آسان ترجمہ ہے قرآن پاک۔ تو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے کیا کرو، پڑھو، تاکہ تمہاری آنکھیں کھلیں کہ ہونے والا کیا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور ابھی تو وقت قریب ہے، ہم سارے بوڑھے ہیں تقریباً اللہ ماشاء اللہ، اور جوان بھی بالکل بے فکر نہ ہوں کہ ہم ابھی تک جوان ہیں۔ قبرستان میں جا کے دیکھو تختیاں لگی ہوئی ہیں، عمریں وہاں لکھی ہوتی ہیں، بچوں کی قبریں بھی ملیں گی، جوانوں کی قبریں بھی ملیں گی، بوڑھوں کی قبریں بھی ملیں گی، مردوں کی قبریں بھی ملیں گی، عورتوں کی قبریں بھی ملیں گی، امیروں کی قبریں بھی ملیں گی، غریبوں کی قبریں بھی ملیں گی، ہر ایک نے وہاں جانا ہے۔ تو بہرحال ایک تو اس کا بنیادی سبب بھائی کیا ہے، لا علمی ہے۔ تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر، ایسی احادیث، ان کو باقاعدہ جو ہے نا کیا کیا جائے، پڑھا جائے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے، میرا ہم عمر ہی ہے، ہمارے ساتھ کھیلتا کودتا رہا، اس نے موت کا منظر پڑھا تو اس کا دماغ خراب ہو، موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا برداشت نہیں کر سکا، پاگل ہو گیا وہ، اور اب ویسی پاگل پھر رہا ہے۔ میں نے کہا چلو اب مزے کر، عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، دنیا میں بھی موجہ اور آخرت میں بھی کیا ہے موجہ ہی بات ہے۔ اب میں تو 3 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں، اور تینوں مدرسوں میں الحمدللہ بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اور سن 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 کے ہمارا دماغ جو ہے نا وہ معاف ہو گیا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، خاندان والے کیا کر رہے ہیں، بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، دوست اور احباب کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ اپنی لا علمی دور کرنے کی کیا کرو بھائی، کوشش کرو، اور اصل تو اس یقین کے پیدا کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ یقین والوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ جن کو یقین آ جاتا ہے نا ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دن کا چین کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی اپنے بچے کو لے کے چھت کے اوپر چڑھا تو بچہ کہنے لگا کہ ابا یہ جو ہمارا گھر پسات والا گھر ہے اس میں ایک تنا ہوتا تھا درخت کا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے ابا رونے لگے، کہنے لگے بیٹا وہ امام ابو حنیفہ تھے جو ساری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے رہتے۔ تو اس لیے یہ اپنی ایک لا علمی جو ہے نا کیا کرو، ختم کرو، اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی کیا کرو، کوشش کرو، اور پھر اس کی تیاری۔ بہرحال بات آج دوسری طرف چلی گئی، وہ طریقہ بیان کرنا تھا۔ اللہ پاک نے 5-6 طریقے قرآن پاک نے ایسے بیان کیے ہیں کہ ان کو سن کر کے انسان کو یقین حاصل ہونے کی امید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب